بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منذر بن ساوی کے نام خط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط منذر بن ساوی حاکم بحرین کے پاس لکھ کر اسے بھی اسلام کی دعوت دی، اور اس خط کو حضرت علاء ابن الحضرمی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں روانہ فرمایا۔ جواب میں منذر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا: اما بعد، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کا خط اہل بحرین کو پڑھ کر سنایا۔ بعض لوگوں نے اسلام کی محبت اور پاکیزگی کی نظر سے دیکھا اور اس کے حلقہ بگوش ہو گئی، اور بعض نے پسند نہیں کیا، اور میری زمین میں یہود اور مجوس بھی ہیں، لہذا آپ اس بارے میں اپنا حکم صادر فرمائیں۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی جانب سے منذر بن ساوی کی طرف۔ تم پر سلام ہو، میں تمہارے ساتھ اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد، میں تمہیں اللہ عز و جل کی یاد دلاتا ہوں۔ یاد رہے کہ جو شخص بلائی اور خیرخواہی کرے گا وہ اپنے ہی لیے بلائی کرے گا، اور جو شخص میرے قاصدوں کی اطاعت اور ان کے حکم کی پیروی کرے اس نے میری اطاعت کی، اور جو ان کے ساتھ خیرخواہی کرے اس نے میری ساتھ خیرخواہی کی، اور میرے قاصدوں نے تمہاری اچھی تعریف کی ہے، اور میں نے تمہارے قوم کے بارے میں تمہاری سفارش قبول کر لی، لہذا مسلمان جس حال پر ایمان لائے انہیں اس پر چھوڑ لو، اور میں نے خطا کاروں کو معاف کر دیا ہے، لہذا ان سے قبول کر لو، اور جب تک تم اصلاح کی راہ اختیار کیے رہو گے ہم تمہیں تمہارے عمل سے معزول نہ کریں گے، اور جو یہودیت یا مجوسیت پر قائم رہے اس پر جزیہ ہے۔ نمبر 6، حوضہ بن علی صاحب یمامہ کے نام خط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوضہ بن علی حاکم یمامہ کے نام حسب ذیل خط لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ کی طرف سے حوضہ بن علی کی جانب۔ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا دین اونٹوں اور گھوڑوں کی رسائی کی آخری حد تک غالب آ کر رہے گا، لہذا اسلام لاؤ، سالم رہو گے، اور تمہارے ماتحت جو کچھ ہے اسے تمہارے لیے برقرار رکھوں گا۔ اس خط کو پہنچانے کے لیے بحیثیت قاصد سلید بن عامر عامری کا انتخاب فرمایا گیا۔ حضرت سلید اس مہر لگے ہوئے خط کو لے کر حوضہ کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے آپ کو مہمان بنایا اور مبارکباد دی۔ حضرت سلید نے اسے خط پڑھ کر سنایا تو اس نے درمیانی قسم کا جواب دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ لکھا: آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس کی بہتری اور عمدگی کا کیا پوچھنا، اور عرب پر میری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کچھ کار پردازی میرے ذمہ کر دیں، میں آپ کی پیروی کروں گا۔ اس نے حضرت سلید کو تحائف بھی دی اور حجر کا بنا ہوا کپڑا بھی دیا۔ حضرت سلید یہ تحائف لے کر خدمت نبوی میں واپس آئے اور ساری تفصیلات گوش گزارے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خط پڑھ کر فرمایا: اگر وہ زمین کا ایک ٹکڑا بھی مجھ سے طلب کرے گا تو میں اسے نہ دوں گا، وہ خود بھی تباہ ہوگا، اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی تباہ ہوگا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس تشریف لائے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ خبر دی کہ حوضہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سنو، یمامہ میں ایک کذاب نمودار ہونے والا ہے جو میرے بعد قتل کیا جائے۔ ایک کہنے والے نے کہا: یا رسول اللہ، اسے کون قتل کرے گا؟ آپ نے فرمایا: تم اور تمہارے ساتھی، اور واقعتاً ایسا ہی ہوا۔ نمبر 7، حارث بن ابی شمر غسانی حاکم دمشق کے نام خط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس ذیل کا خط رقم فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے حارث بن ابی شمر کی طرف۔ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور ایمان لائے اور تصدیق کرے، اور میں تمہیں دعوت دیتا کہ اللہ پر ایمان لاؤ جو تنہا ہے،
اور جس کا کوئی شریک نہیں، اور تمہارے لیے تمہاری بادشاہت باقی رہے گی۔ یہ خط قبیلے اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی حضرت شجاع بن وہاب کے بدستی روانہ کیا گیا۔ جب انہوں نے یہ خط حارث کے حوالے کیا تو اس نے کہا، مجھ سے میری بادشاہت کون چھین سکتا ہے؟ میں اس پر یلغار کرنے ہی والا ہوں اور اسلام نہ لایا۔ نمبر 8، شاہ عمان کے نام خط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط شاہ عمان جعفر اور اس کے بھائی عابد کے نام لکھا۔ ان دونوں کے والد کا نام جلندی تھا۔ خط کا مضمون یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد بن عبداللہ کی جانب سے جلندی کے دونوں صاحبزادوں جعفر اور عابد کے نام۔ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، اما بعد میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لاؤ، سلامت رہو گے، کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا رسول ہوں، تاکہ جو زندہ ہے اسے انجام کے خطرہ سے آگاہ کر دو اور کافرین پر قول برحق ہو جائے۔ اگر تم دونوں اسلام کا اقرار کر لو گے تو تم ہی دونوں کو والی اور حاکم بناؤں گا، اور اگر تم دونوں نے اسلام کا اقرار کرنے سے گریز کیا تو تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے، تمہاری زمین پر گھوڑوں کی یلغار ہوگی اور تمہاری بادشاہت پر میری نبوت غالب آ جائے گی۔ اس خط کو لے جانے کے لیے ایلچی کی حیثیت سے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا انتخاب عمل میں آیا۔ ان کا بیان ہے کہ میں روانہ ہو کر عمان پہنچا اور عابد سے ملاقات کی۔ دونوں بھائیوں میں یہ زیادہ دوراندیش اور نرم خو تھا۔ میں نے کہا، میں تمہارے پاس اور تمہارے بھائی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی بن کر آیا ہوں۔ اس نے کہا، میرا بھائی عمر اور بادشاہت دونوں میں مجھ سے بڑا اور مجھ پر مقدم ہے، اس لیے میں تم کو اس کے پاس پہنچا دیتا ہوں کہ وہ تمہارے خط پڑھ لے۔ اس کے بعد اس نے کہا، اچھا تم دعوت کس بات کی دیتے؟ میں نے کہا، ہم ایک اللہ کی طرف بلاتے جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جس کی پوجا کی جاتی ہے اسے چھوڑ دو، اور یہ گواہی دو کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ عابد نے کہا، اے عامر، تم اپنی قوم کے سردار کے صاحبزادے ہو، بتاؤ تمہارے والد نے کیا کیا، کیونکہ ہمارے لیے اس کا طرز عمل لائق اتباع ہوگا۔ میں نے کہا، وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر وفات پا گئے، لیکن مجھے حسرت ہے کہ کاش انہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا اور آپ کی تصدیق کی ہوتی۔ میں خود بھی انہیں کی رائے پر تھا، لیکن اللہ نے مجھے اسلام کی ہدایت دی تھی۔ عابد نے کہا، تم نے کب ان کی پیروی کی؟ میں نے کہا، ابھی جلد ہی۔ اس نے دریافت کیا، تم کس جگہ اسلام لائے؟ میں نے کہا، نجاشی کے پاس، اور بتلائے کہ نجاشی بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ عابد نے پوچھا، اس کی قوم نے اس کی بادشاہت کا کیا کیا؟ میں نے کہا، اسے برقرار رکھا اور اس کی پیروی کی۔ اس نے کہا، اسقفوں اور راہبوں نے بھی اس کی پیروی کی؟ میں نے کہا، ہاں۔ عابد نے کہا، اے عمر، دیکھو کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ آدمی کی کوئی بھی خصلت جھوٹ سے زیادہ رسوا کن نہیں۔ میں نے کہا، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، اور نہ ہم اسے حلال سمجھتے۔ عابد نے کہا، میں سمجھتا ہوں ہرقل کو نجاشی کے اسلام لانے کا علم نہیں۔ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ عابد نے کہا، تمہیں یہ بات کیسے معلوم؟ میں نے کہا، نجاشی ہرقل کو خراج ادا کیا کرتا تھا، لیکن جب اس نے اسلام قبول کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تو بولا، خدا کی قسم، اب اگر وہ مجھ سے 1 درہم بھی مانگے تو میں نہ دوں گا۔ اور جب اس کی اطلاع ہرقل کو ہوئی تو اس کے بھائی یناق نے کہا، کیا تم اپنے غلام کو چھوڑ دو گے کہ وہ تمہیں خراج نہ دے اور تمہارے بجائے ایک دوسرے شخص کا نئے دین اختیار کر لے؟ ہرقل نے کہا، یہ ایک آدمی ہے جس نے ایک دین کو پسند کیا اور اسے اپنے لیے اختیار کر لیا، اب میں اس کا کیا کر سکتا ہوں؟ خدا کی قسم، اگر مجھے اپنی بادشاہت کی ہرس نہ ہوتی تو میں بھی وہی کرتا جو اس نے کیا ہے۔ عابد نے کہا، عمر، دیکھو کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا، واللہ میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں۔
عبد نے کہا اچھا مجھے بتاؤ وہ کس بات کا حکم دیتے ہیں اور کس چیز سے منع کرتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ عز و جل کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے منع کرتے ہیں، نیکی و صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں اور ظلم و زیادتی، زناکاری، شراب نوشی اور پتھر بت اور صلیب کی عبادت سے منع کرتے ہیں۔ عبد نے کہا یہ کتنی اچھی بات ہے جس کی طرف بلاتے ہیں، اگر میرا بھائی بھی اس بات پر میری مطابقت کرتا تو ہم لوگ سوار ہو کر چل پڑتے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور ان کی تصدیق کرتے، لیکن میرا بھائی اپنی بادشاہت کا اس سے کہیں زیادہ حریص ہے کہ اسے چھوڑ کر کسی کا تابع فرمان بن جائے۔ میں نے کہا اگر وہ اسلام قبول کر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قوم پر اس کی بادشاہت برقرار رکھے گی، البتہ ان کے مالداروں سے صدقہ لے کر فقیروں پر تقسیم کر دے گی۔ عبد نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اچھا بتاؤ صدقہ کیا ہے؟ جواب ہے میں نے مختلف اموال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کی ہوئی صدقات کی تفصیل بتائی۔ جب ان کی باری آئی تو وہ بولا اے عمر ہمارے ان مویشوں میں سے بھی صدقہ لیا جائے گا جو خود ہی درخت چر لیتے؟ میں نے کہا ہاں۔ عبد نے کہا واللہ میں نہیں سمجھتا کہ میری قوم اپنے ملک کی وسعت اور تعداد کی کثرت کے باوجود اس کو مان لے گا۔ حضرت عمرو بن عاص کا بیان ہے کہ میں اس کی ڈیوڑی میں چند دن ٹھہرا رہا، وہ اپنے بھائی کے پاس جا کر میری ساری باتیں بتاتا رہتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے مجھے بلایا اور میں اندر داخل ہوا، نوبداروں نے میرے بازو پکڑ لیے، اس نے کہا چھوڑ دو اور مجھے چھوڑ دیا گیا۔ میں نے بیٹھنا چاہا تو چوبداروں نے مجھے بیٹھنے نہ دیا۔ میں نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو اس نے کہا اپنی بات کو۔ میں نے سربمہر خط اس کے حوالے کر دیا، اس نے مہر توڑ کر خط پڑھا۔ جب پورا خط پڑھا چکا تو اپنے بھائی کے حوالے کر دیا۔ بھائی نے بھی اس طرح پڑھا، مگر میں نے دیکھا کہ اس کا بھائی اس سے زیادہ نرم دل ہے۔ بادشاہ نے پوچھا مجھے بتاؤ قریش نے کیا روشنی اختیار کی؟ میں نے کہا سب ان کے اطاعت گزار ہو گئے، کوئی دین سے رغبت کی بنا پر اور کوئی تلوار سے خوفزدہ ہو کر۔ بادشاہ نے پوچھا ان کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ میں نے کہا سارے لوگ ہیں، انہوں نے اسلام کو برضا و رغبت قبول کر لیا اور اسے تمام دوسری چیزوں پر ترجیح دی ہے۔ انہیں اللہ کی ہدایت اور اپنے عقل کی رہنمائی سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ وہ گمراہ تھے۔ اب اس علاقہ میں نہیں جانتا کہ تمہارے سوا کوئی اور باقی رہ گیا، اور اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کی تو تمہیں سوار ڈھونڈ ڈالے گی اور تمہاری ہریالی کا صفایا کر دے گی، اس لیے اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو تمہاری قوم کا حکمران بنا دیں گے، تم پر نہ سوار داخل ہوگے نہ پیادے۔ بادشاہ نے کہا مجھے آج چھوڑ لو اور کل پھر آؤ۔ اس کے بعد میں اس کے بھائی کے پاس واپس آ گیا۔ اس نے کہا مگر مجھے امید ہے کہ اگر بادشاہت کی حرص غالب نہ آئی تو وہ اسلام قبول کر لے گا۔ دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گیا، لیکن اس نے اجازت دینے سے انکار کر دیا، اس لیے میں اس کے بھائی کے پاس واپس آ گیا اور بتلایا کہ بادشاہ تک میری رسائی نہ ہو سکی۔ بھائی نے مجھے اس کے یہاں پہنچا دیا۔ اس نے کہا میں نے تمہاری دعوت پر غور کیا، اگر میں بادشاہت ایک ایسے آدمی کے حوالے کر دوں اس کے شاہ سوار یہاں پہنچے بھی نہیں تو میں عرب میں سب سے کمزور سمجھا جاؤں گا، اور اگر اس کے شاہ سوار یہاں پہنچ آئے تو ایسا رن پڑے گا کہ انہیں کبھی اس سے سابقہ نہ پڑا ہو۔ میں نے کہا اچھا تو میں کل واپس جا رہا۔ جب اسے میری واپسی کا یقین ہو گیا تو اس نے بھائی سے خلوت میں بات کی اور بولا یہ پیغمبر جن پر غالب آ چکا ہے ان کے مقابل ہمارے کوئی حیثیت نہیں، اور اس نے جس کسی کے پاس بھی پیغام بھیجا اس نے دعوت قبول کر لی، لہذا دوسرے دن صبح ہی مجھے بلوایا گیا، اور بادشاہ اور اس کے بھائی دونوں نے اسلام قبول کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اور صدقہ وصول کرنے اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کے لیے مجھے آزاد چھوڑ لیا۔
اور جس کسی نے میری مخالفت کی اس کے خلاف میرے مددگار ثابت ہوئی۔ اس واقعے کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ بقیہ بادشاہوں کی بنسبت ان دونوں کے پاس خط کی روانگی خاصی تاخیر سے عمل میں آئی تھی۔ غالباً یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ۔ ان خطوط کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت روئے زمین کے بیشتر بادشاہوں تک پہنچا دی۔ اس کے جواب میں کوئی ایمان لایا تو کسی نے کفر کیا، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ کفر کرنے والوں کی توجہ بھی اس جانب مبذول ہو گئی، اور ان کے نزدیک آپ کا دین اور آپ کا نام ایک جانی پہچان چیز بن گئی۔